تم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا خِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ولا جناح علیکم ان کان بکم اذی من مطر او کنتم مرضی ان تدعوا اسلحتکم وخذوا خضرکم ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا فاذا قضیتم الصلاة فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم فاذا اطمأننتم واقیموا الصلاة ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا ولا تہنوا فی ابتغاء القوم ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون وکان اللہ علیما حکیما انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین حسیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 100 سے لے کے آیت نمبر 106 تک انشاءاللہ تعالی العزیز آج ہم سماعت کریں گے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ جب تم سفر کرو زمین میں فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تو نہیں تم پر کچھ حرج أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ اگر تم قصر کرو نماز میں، یعنی اگر تم سفر میں ہو اور نماز میں قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا اگر ڈرو تم اس بات سے کہ تکلیف پہنچائیں گے تمہیں کافر، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا بے شک کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اس آیت کریمہ میں نماز کے قصر کرنے کا ذکر ہے۔ قصر کے یہ معنی ہے کہ جن نمازوں میں فرضوں کی 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں ان میں بجائے 4 کے 2 رکعت پڑھنا۔ قصر میں صرف جو 4 ہیں نا فرض، سنت نفل نہیں۔ سنت نفل اگر آپ اطمینان کی جگہ پہ ہیں تو آپ سارے پڑھیں گے، لیکن فرضوں میں آپ کے لیے کیا ہے؟ 4 کی جگہ پہ 2، اور اگر 2 ہیں تو وہ 2 رہیں گے، 3 ہیں تو وہ 3 ہی رہیں گے۔ اگرچہ آیت میں قصر کے لیے خوف کفار بطور شرط مذکور ہے، لیکن خوف کفار کا ذکر بطور حقیقت حال کے تھا، یعنی اس وقت مسلمانوں کے تمام سفر کفار کے خوف سے گھرے ہوئے ہوتے تھے۔ اس وقت حالات یہ تھے کہ جو سفر کیے جاتے تھے وہ کفار سے ڈر کے کیے جاتے تھے، ورنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام سفروں میں قصر فرمایا۔ آپ کے جیسے بھی سفر تھے آپ نے ان میں کیا فرمایا؟ قصر فرمایا۔ یعلا بن امیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم تو امن میں ہیں، پھر ہم قصر کیوں کرتے ہیں؟ یعنی یہاں شرط ہے نا کہ اگر تمہیں کفار کے خوف ہو تو فرمایا اس کا مجھے بھی تعجب ہوا تھا تو میں نے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یعنی میں بھی حیران ہوا تھا اس بات پہ کہ ہم تو امن میں ہیں، خوف نہیں ہے ہمیں کفار کا، پھر ہم قصر کیوں پڑھتے ہیں؟ یعنی سادہ سے لفظ سمجھے نا، اس وقت حالات یہ تھے کہ سفر کرنے کا جو سب سے بڑا سبب تھا وہ کیا تھا؟ کفار کا خوف، کفار کا ڈر، یہ وجہ تھی۔ اس وجہ سے لوگ کیا کرتے تھے؟ سفر کرتے تھے۔ تو یعلا بن امیہ نے حضرت عمر سے، اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے بھی یہ تعجب ہوا تھا کہ ہم بھی امن میں ہیں اور امن میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ قصر کر رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور نے فرمایا تلک صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا الصدقۃ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے کہ قصر میں سفر میں ہو اور قصر ہو تو 4 کے 2 پڑھو، تم اس کا صدقہ قبول کرو۔ مسئلہ جس سفر میں قصر کیا جاتا ہے اس کی ادنا مقدار اتنی ہے جتنی اب آپ کو سفر بھی پتہ ہونا چاہیے، سفر کسے کہتے ہیں؟
اس کی ادنا مقدار اتنی ہے جتنی 3 رات دن میں پیدل یا اونٹ کی متوسط رفتار سے طے کی جا سکتی ہے۔ پیدل یا اونٹ کی متوسط رفتار، دوڑ کے نہیں، اور اس میں بھی سارا دن نہیں چلتے رہنا، رات تو آرام، سارا دن بھی نہیں چلتے رہنا، کھانا بھی، دن کا آرام بھی، اور پھر یہ سفر 3 دن کا ہو تو اس کی مقدار خشکی اور دریا اور پہاڑوں میں مختلف ہو جاتی ہے۔ اکثر فقہاء نے میدانی علاقے کے لیے 36 کوس یعنی 54 میل مقرر فرمائی ہے۔ کتنے میل؟ 54 میل مقرر فرمائی۔ دوران سفر اگر کسی جگہ 14 روز تک قیام کرنا ہو تو قصر کرتا رہے، اس سے زیادہ ٹھہرے تو پھر نماز پوری ادا کرے۔ کہیں آپ جا رہے ہیں اور آپ نے کتنے دن ٹھہرنا ہے؟ 14 دن ٹھہرنا ہے، تو آپ نماز کیا کریں گے؟ وہاں پہ قصر کریں گے۔ لیکن اگر وہاں امام مقیم ہے اور آپ مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ پوری پڑھیں گے۔ فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، اور اے حبیب جب آپ ان میں موجود ہوں اور قائم کریں آپ ان کے لیے نماز، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو چاہیے کہ کھڑا ہو ایک گروہ ان سے، مَعَكَ آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اور وہ پکڑ رکھیں اپنے ہتھیار، فَإِذَا سَجَدُوا پس جب سجدہ کر چکیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ تو ہو جائیں تمہارے پیچھے، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى اور آ جائے دوسرا گروہ، لَمْ يُصَلُّوا جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ پس اب وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا خِزْرَهُمْ اور لیے رہیں اپنے بچاؤ کا سامان، وَأَسْلِحَتَهُمْ اور اپنے ہتھیار، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، تمنا کرتے ہیں کافر اگر تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحہ سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ اور اپنے ساز و سامان سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً تو وہ ٹوٹ پڑے تم پر یک بارگی، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور نہیں کوئی حرج تم پر، إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ اگر ہو تمہیں بارش کی وجہ سے، أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ یا ہو تم بیمار، أَن تَدَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ تو اتار دو اپنے ہتھیار، وَخُذُوا خِذْرَكُمْ مگر دشمن کی نقل و حرکت سے ہوشیار رہو، إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا۔ نماز خوف، جنگ لگی ہے اور جنگ کے دوران بھی نماز معاف، جنگ لگی ہے اور بڑی گھمسان کی جنگ لگی ہے، نماز پھر بھی معاف نہیں۔ ہاں وہاں نماز پڑھنی کیسے ہے اس نماز کا طریقہ بیان ہو رہا ہے۔ نماز خوف، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نماز خوف کہتے ہیں۔ نماز خوف کا مختصر طریقہ یہ ہے، جیسے سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز ہے اسی طرح ان کی بھی کیا ہے؟ نماز کسوف اور نماز خسوف اسے کہتے ہیں۔ اسی طرح یہاں نماز خوف ہے، جب میدان جنگ میں موجود ہیں اور جنگ گھمسان کی لڑائی لگی ہے تو یہ نماز ادا کرو۔ طریقہ اس کا کیا ہے؟ پہلی جماعت امام کے ساتھ 1 رکعت پوری کر کے دشمن کے مقابل جائے، 2 حصوں میں بٹ جائیں، ایک حصہ ان کو گھیر کے رکھیں اور دوسرے نماز پڑھیں اور وہ امام کے پیچھے کھڑے اور 1 رکعت مکمل کریں، اور دوسری جماعت جو یعنی جب سجدہ دونوں ہو جائیں پھر یہ چلے جائیں، اور دوسری جماعت جو دشمن کے مقابل کھڑی تھی وہ آ کر امام کے ساتھ دوسری رکعت پڑھے، پھر فقط امام سلام پھیرے، امام کیا کرے؟ سلام پھیر دے 2 رکعت کے بعد، اور پہلی جماعت آ کر دوسری رکعت بغیر قرات کے پڑھے۔ یہ چلے گئے تھے، یہ واپس آئیں گے تو بغیر قرات کے ان کی یہ دوسری رکعت ہوگی، بغیر قرات کے پڑھیں گے، سلام پھیر دیں کیونکہ یہ لوگ مسبوق تھے، اور پہلی لاحق حضرت ابن مسعود سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح نماز خوف ادا فرمانا مروی ہے۔ سمجھ آ گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نماز خوف پڑھتے رہے۔ حالت خوف میں دشمن کے مقابل اس اہتمام سے نماز ادا کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کس قدر ضروری ہے، جماعت کس قدر ضروری ہے۔ نماز تو ہے ہی ہے،
جماعت کس قدر ضروری ہے۔ حضرت صدر الافاضل مراد آبادی قدس سرہ، یہ اہتمام اس وقت ضروری ہے جب ساری فوج ایک ہی امام کی اقتداء میں نماز ادا کرنا چاہتی ہو، جیسے عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور جہاں ایسا نہ ہو اور لوگ الگ الگ اماموں کے پیچھے نماز ادا کرنے پر معترض نہ ہو، تو پھر ایک جماعت اپنے امام کے پیچھے پوری نماز ادا کرے اور دوسری جماعت دشمن کے مقابل ڈٹی رہے۔ جب پہلی جماعت فارغ ہو کر مورچے سنبھال لے تو پھر دوسری جماعت آ کر اپنے امام کی اقتداء میں نماز ادا کرے۔ نیز یہ اس وقت کا ہے یہ حکم جب صفیں تو آراستہ ہوں اور لڑائی شروع نہ ہوئی ہو۔ صفیں بند گئی ہیں اور ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی۔ اگر مارکہ جنگ جاری ہے اور مسلمان دشمنوں سے گتھم گتھا ہو چکے ہیں تو اس وقت جماعت کا اہتمام ضروری نہیں، جیسے بن آئے خواہ فقط اشاروں سے ہی نماز ادا کر لیں، اور اگر اتنی بھی فرصت نہ ہو تو بے شک اس وقت نماز ملتوی کر دیں اور جب فراغت ہو تو ادا کریں۔ جیسے غزوہ خندق کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نمازیں بعد میں ادا فرمائی تھیں۔ پورا طریقہ کار آ گیا آپ کے سامنے، پھر دوہرا بھی دیتا ہوں۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم ادا کر چکو نماز، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا، تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا کھڑے ہوئے، وَقُعُودًا، بیٹھے ہوئے، وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر جب مطمئن ہو جاؤ دشمن کی طرف سے تو ادا کرو نماز حسب دستور۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے اپنے مقرر وقت پر۔ نماز خوف کا طریقہ تعلیم کرنے کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے، اگرچہ خوف کی حالت میں تم نماز کو اس کی اصلی حیت کے مطابق، جو اس کی اصلی حالت ہے اس کے مطابق سکون و طمانینت سے ادا نہیں کر سکتے، تو اپنی زبان و دل کو تم جس حالت میں بھی ہو ذکر الہی میں مصروف رکھو تاکہ اس کی یاد میں غفلت نہ آئے۔ اور جنگ کی حالت میں کثرت سے ذکر الہی کرنے کی تاکید تو دوسری متعدد آیتوں میں بھی آئی ہے، مثلا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، جب دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ نمبر 2، اور جب خوف دور ہو جائے تو پھر نماز کو اصلی حیت کے مطابق ادا کرو۔ نماز کے متعلق یہاں 2 خصوصیتوں کا ذکر فرمایا، کتاباً اور موقوتا۔ کتاب کا مطلب تو یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی تم پر فرض ہے، تمہاری مرضی پر اس کا انحصار نہیں کہ موج میں آئے تو ادا کر لی اور موج میں نہ ہوئے تو چھوڑ دی، بلکہ مالک الملک شہنشاہ دو جہاں کا تاکیدی حکم ہے اور اس کی ادائیگی تم پر فرض ہے۔ موقوتاً کا معنی ہے اس کی ادائیگی کے لیے اوقات مقرر ہیں، اور اسی لیے ہر نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا فرض ہے۔ یہ نہیں کہ جب جی چاہا اٹھ کھڑے ہوئے اور 2-3 ایک ساتھ پڑھ ڈالیں۔ ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو ظہر اور عصر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی نماز ہمیشہ ملا کر پڑھتا ہے۔ پہلی 2 نمازوں کا نام ظہرین اور دوسری 2 نمازوں کا نام مغربین رکھ دیا ہے۔ انہیں چاہیے کہ خدا سے ڈریں، اس آیت میں غور کریں اور ہر نماز کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ اوقات میں ادا کیا کریں۔ اتنے اہم فریضہ کی ادائیگی میں اپنی مرضی اور منشا سے کام لینا ان کے لیے روز قیامت پشیمانی کا باعث ہوگا۔ آگے جی سمجھ، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور نہ کمزوری دکھاؤ دشمن قوم کی تلاش میں۔ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ، تو انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے، كَمَا تَعْلَمُونَ، جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم تو امید رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے اس ثواب کی جس کی وہ امید نہیں رکھتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ دشمن کے تعاقب میں سستی نہ کرو، مانا کہ تمہیں اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ لیکن تمہارے دشمن جو کفر و شرک کو سر بلند کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں انہیں بھی تو اسی طرح تکلیف و اذیت پہنچتی ہے۔ اگر وہ باطل کے لیے تمام سختیاں خوشی سے برداشت کر رہے ہیں تو تم حق کو فتح یاب کرنے کے لیے ان سے پیچھے کیوں رہتے ہو؟ تمہیں تو یہ امید ہے کہ اس جد و جہد سے اللہ تعالیٰ تم پر راضی ہوگا اور ان کے پیش نظر کوئی ایسا اعلیٰ اور پاکیزہ مقصد بھی نہیں، تو پھر تمہارا سست و قائل ہونا بہت تعجب خیز اور حیرت افزا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ،
بے شک ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ، لتحکم بین الناس، تاکہ فیصلہ کریں آپ لوگوں میں اس کے مطابق، بما اراک اللہ، جو دکھا دیا آپ کو اللہ نے۔ یہ چند آیات ایک واقعہ کے متعلق نازل ہوئیں جو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ انصار کے بنی ظفر قبیلہ کے ایک شخص مسمى طائمہ بن عبیرک نے اپنے ہمسایہ قتادہ بن نعمان کے مکان میں نقب لگا کر کچھ زریں اور آٹا کی بوری چرا لی اور ایک یہودی زید بن سمین کے ہاں جا کر رکھ آیا۔ صبح ہوئی اور حضرت قتادہ کو جب چوری کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے پڑوسی سے دریافت کیا، اس نے صاف انکار کر دیا اور قسم اٹھائی کہ مجھے اس کے متعلق علم تک نہیں۔ اتفاق یہ ہوا کہ آٹے کی بوری میں سوراخ تھا جس سے آٹا گرتا گیا۔ انہوں نے اس گرے ہوئے آٹے کے نشانات کا پیچھا کیا، چنانچہ وہ یہودی کے مکان تک پہنچ گئے۔ تلاش کرنے پر مال مسروقہ برآمد ہو گیا۔ اس یہودی نے کہا میں چور نہیں بلکہ میرے پاس طائمہ یہ چیزیں رکھ گیا ہے۔ کئی یہودیوں نے اس کی تصدیق کی۔ طائمہ کے قبیلے والوں نے کہا چلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلیں۔ چنانچہ سب حاضر ہوئے۔ بنو ظفر کو اب علم ہو چکا تھا کہ چور یہودی نہیں بلکہ طائمہ ہے، لیکن اپنی بدنامی کے خوف سے وہ طائمہ کو ہر طریقے سے بری ثابت کرنا چاہتے تھے، اس لیے اس کی حمایت میں بڑی سرگرمی دکھانے لگے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں بھی عرض کرنے لگے اگر فیصلہ طائمہ کے خلاف ہوا تو بیچارہ ہلاک ہو جائے گا، ذلت اور رسوائی کی کوئی حد نہ رہے گی، اور یہودی جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے وہ صاف بری ہو جائے گا۔ حضور کو بھی خیال گزرا کہ بنو ظفر جو مسلمان ہیں سچے ہوں گے، چنانچہ کوئی فیصلہ صادر ہونے سے پہلے وحی الہی پہنچ گئی جس سے حقیقت حال آشکارا ہو گئی۔ ارشاد ربانی ہوا ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے تاکہ آپ اس علم یقینی کے مطابق فیصلہ صادر فرمایا کریں جو آپ کو اپنے رب کی طرف سے عطا فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ الشیخ رشید رضا لکھتے ہیں کہ احکام کے متعلق جو علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا اس کی تعبیر اراءت سے کی، یعنی دکھا دینے سے کی، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اس علم میں ظن و گمان کا احتمال نہیں رہا بلکہ ایسا یقینی اور قطعی ہے جیسے کسی چیز کا آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا جاتا ہے۔ اب آپ خود انصاف فرما دیں کہ جس ذات قدسی صفات کے سامنے آنے والے ہر حجاب کو اٹھانے والا اللہ تعالیٰ ہو، اس کے علم وسیع پر ہم ایسوں کو زیب دیتا ہے کہ اعتراض کرتے پھریں۔ جس کو علم اللہ نے عطا کیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان پہ اعتراض کرتے پھریں۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور نہ بنیے بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا جا رہا ہے کہ آپ خائنوں کی طرفداری نہ کیا کریں، کیونکہ آپ کی ذات سے عدل و انصاف کی ساری عظمتیں وابستہ ہیں۔ انصاف کرتے وقت یہ دیکھنا کہ مسلمان کون ہے اور یہودی کون ہے آپ کی شان سے بہت فروتر ہے، لیکن اس نئی سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ معاذ اللہ حضور نے خائنوں کی طرفداری کی تھی اس لیے آپ کو منع کیا گیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جیسے پہلے آپ نے طرفداری نہیں کی ویسے آئندہ بھی طرفداری نہ کریں۔ چنانچہ مولانا تھانوی اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں بس آپ کی حالت اور نئی کے مجموعہ سے حاصل یہ ہوگا جیسے اب تک طرفداری نہیں کی آئندہ بھی نہ کیجیے، اور یہ انتظامات بھی مکمل عصمت نبویہ کے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور مغفرت طلب کیجیے اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ حضور غفور بھی ہے اور کیا ہے، رحیم بھی ہے۔ اگرچہ خائن اور چور ایک تھا، لیکن کیونکہ اس کا قبیلہ بنو ظفر اس کی حمایت میں کھڑا ہو گیا تھا اس لیے سارے قبیلہ کو خائن کہا گیا۔ معلوم ہوا کہ خائن کی اعانت سے بھی آدمی کا شمار خائنوں میں ہو جاتا ہے۔ ایک بددیانتی کرنے والا ہے، جس طرح ایک قاتل ہے اور قاتل کا جو مددگار ہے وہ بھی قاتل ہوتا ہے، اسی طرح خائن کا مددگار بھی خائن۔ طائمہ کا انجام یہ ہوا کہ وہ وہاں سے بھاگ کر مکہ آ گیا، ایک رات وہاں بھی نقب لگا رہا تھا، دیوار گر پڑی اور وہ اس کے نیچے دب کر ہلاک ہو گئے۔ کس کے لیے استغفار کرنے کا حکم ہو رہا ہے، یہ سوال ہے۔ امام رازی نے یہاں 3 وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، طائمہ کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کی نصرت کا جو ہلکا سا خیال
خاطر مبارک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں مبارک میں گزرا تھا، اس سے طلب مغفرت کا حکم مل رہا ہے۔ نمبر 2، طائمہ کی قوم بنی ظفر کی شہادت کے باعث یہودیوں کو مجرم ٹھہرانے کا جو واہمہ سا ہوا تھا، اس کے متعلق استغفار کا حکم ہوا ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر یہ وجوہات ہوں تو آپ کا یہ خیال حسنات الابرار سیئات المقربین کی قسم سے ہے کہ آپ کا مقام اتنا عرفہ اور اتنا بلند ہے کہ ایسا واہمہ بھی اس کو زیب نہیں دیتا۔ اور تیسری وجہ امام رازی نے یہ ذکر کی ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے مغفرت طلب کیجئے جن سے طائمہ کی اعانت سرزد ہوئی، آخر وہ بھی مسلمان ہیں اور آپ کے غلام ہیں۔